أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. جیسے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تعزیت کرے تو کس کی تعزیت کرے، ہر شخص غم کے اندر مبتلا ہے. اور جیسے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ موت العالم موت العالم، ایک بڑے آدمی کا دنیا سے چلا جانا یہ موت العالم، یہ پورے عالم کی موت ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر ایک بزرگ ہے، وہ یہاں ایک مرتبہ تشریف لائے تھے، دارالعلوم بڑی کے اندر ان کا بیان تھا. وہ فرمانے لگے کہ کیا مطلب موت العالم موت العالم، ایک عالم کا انتقال ہو گیا، ایک بڑے کا انتقال ہو گیا، ایک مبتدا کا انتقال ہو گیا، تو عالم کا انتقال ہو گیا. تو فرمانے لگے کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو وہ فرمانے لگے میں مدینہ منورہ کے اندر تھا، جوانی تھی، مدینہ منورہ کے اندر تھا، تو ایک عرب روتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ شیخ کا انتقال ہو گیا ہے. تو فرمانے لگے کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو عجمی تھے، لیکن زندگی ان کی ایسی تھی کہ پورے عالم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ زندگی گزارتے تھے. تو عالم تو عجمی کا اثر بھی کیا ہے، وہ عجمی شخص پر پڑتا ہے. حضرت مولانا حسین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، پورے عالم کے اوپر کیا ہے، اس کا اثر پڑا تھا. اسی طریقے سے ہمارے ابھی قریب حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ہم سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. پورے عالم کے اوپر اس کا اثر پڑا. آپ کو چند واقعات سناتا ہوں. ابھی جنازے کے نام دیکھیں گے کتنے لوگوں کو دیکھا، بعض لوگ ایسے کہ کینیڈا سے آ گئے خود دیکھا، اور ایک شخص آئے باربیڈوس سے 2500 پاؤنڈز کی ٹکٹ لے کر. فوراً جب اس نے سنا اسی نیکسٹ فلائٹ کے اندر آ گیا، گاٹوک اترا، گاٹوک سے ایسی ٹرین اس نے لی کہ تیزی کے ساتھ آ گیا اور آج چلا بھی گیا. ایسے لوگ پاناما سے آ گئے، وینزویلا سے آ گئے. اور ایک شخص کے بارے میں تو سنا کہ ٹرینیڈاڈ کے بیچ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور جب وہ یہاں جنازے کے لیے پہنچا تبھی جسم کے اوپر تبھی وہ ٹرینیڈاڈ کے بیچ کی مٹی اس کے اوپر تھی، اتنی تیزی کے ساتھ وہ آ گئے. تو دیکھو موت العالم، پورے عالم کے اوپر کیا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے ہم کیا کہا، آخر میں ہمارے دارالعلوم دعوت الایمان کے اندر تشریف بھی لاتے تھے اور بہت فکر کرتے تھے. اور مجھے یاد پڑتا ہے، آج میں نے تھوڑا کنفرم بھی کیا، میرے خیال سے آخری وہ تشریف لائے تھے، وہ رمضان مبارک کے بعد تشریف لائے تھے. بہت تمنا رکھتے تھے، اور طلباء بھی بہت خوش ہو جاتے تھے اور فرماتے کہ دسمبر کے اندر میں آؤں گا، میں رہوں گا، اور تمام علماء کو میں کیا کروں گا، اس کو جمع بھی کروں گا. لیکن مقدر کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں. اور ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ پہلے یہاں بھی سنایا تھا کہ اس کام کے اندر میں 1955 سے لگا ہوا ہوں، 55 سے اس کام کے اندر لگا ہوا ہوں،
اور جس ٹائم سے میں اس وقت اس کام کے اندر لگا ہوا ہوں اس وقت سے تہجد کے اندر میری ایک پارے کی تلاوت ہو جاتی ہے تہجد کی نماز کے اندر. آج میں سوچ رہا تھا کہ رمضان المبارک کے کتنے مہینے چلے گئے. ابھی جماد الاولیٰ کی تقریباً آدھے ہو گئے ہیں. آج 13ویں ختم ہوئی 14 چالو ہوئی. جماد الاخری رجب شعبان ہر ایک اپنے آپ کو پوچھے کہ رمضان المبارک کے بعد اتنے مہینے چلے گئے بھی اتنے باقی ہے میں نے کتنی تلاوت کی میرا قرآن شریف ختم ہوا یا نہیں. تو یہ لوگ کیا ہے اتنی زیادہ تلاوت کا اہتمام کرتے اتنی فکر کرتے تھے. جیسا تو مولانا سعید صاحب دامت برکاتہ نے کسی ایک مجلس میں فرمایا کہ جگہ تو پر ہو سکتی ہے لیکن خلا پر نہیں ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جگہ ایک امام صاحب ہے امام صاحب چلے گئے تو دوسرے امام آ گئے. ایک چیئرمین ہے چیئرمین چلے گئے تو دوسرے چیئرمین آ گئے. امیر صاحب ہے امیر صاحب چلے گئے تو دوسرے امیر صاحب آ گئے. لیکن جو خلا ہے جو صفات جو تقوی ان کے اندر تھا جو تواضع ان کے اندر تھی جو طہارت اس کے اندر تھی جو قناعت ہوتی ہے جو استغنا ہوتا ہے جو آخرت کی فکر ہوتی ہے دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے یہ کبھی کیا ہے پور نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو زندہ ہے جو مشائخ زندہ ہے ان کی ہم قدر کریں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. وہ خود آپ بیٹی کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جی مولانا میں فریکوینٹلی میں سن رہا ہوں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کثرت سے یہ میں فقرے سن رہا ہوں کہ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب امیر بنے تو لوگ کہنے لگے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہ بات نہیں ہے جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی. اچھا پھر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھی میں کثرت سے یہ سن رہا ہوں کہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہ بات نہیں ہے جو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بات تھی. حالانکہ مولانا انعام الحسن صاحب بہت بڑے آدمی تھے میں ان کی سوانح اپنے پاس رکھتا ہوں ایک گاڑی میں رکھتا ہوں ایک گھر کے اندر رکھتا ہوں میں پڑھتا ہوں. عجیب آدمی تھے. ایک موقع کے اوپر لکھا ہے پہلے بھی یہاں سنایا تھا کہ ان کا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت تعلق تھا تو وہ خطوط بہت کثرت کے ساتھ لکھتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک جگہ کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ کھلا جگہ پر اجتماع ہوا اتنی جماعتیں گئی اتنی جماعتیں آئی اتنے لوگ آئے تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اتنا مجمع تھا اتنے انسانوں نے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور اتنے جناتوں نے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. یعنی وہ مخلوق جن سے ہر شخص ڈرتا ہے وہ لوگ بھی آ کر کیا ہے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کیا ہے بیعت ہوتے ہیں. تو بہرحال تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قدر کر لو اس لیے کہ ان کے بعد جو آئے گا ان کے اندر وہ بات نہیں ہوگی کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ بہت بڑے آدمی تھے ہمارے یہ سبق کیا ہے کہ جو بزرگان دین زندہ ہے ہم ان کی کیا ہے ان کی قدر کریں ان کی قدر صرف نام کے لیے نہیں. بہت افسوس ہوتا ہے بہت سی مرتبہ ہم بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں دو وجہ سے تعلق رکھتے ہیں یا تو فیم کی وجہ سے جاہ کی وجہ سے میرا تعلق اس بزرگ کے ساتھ ہے فلاں بزرگ ہمارے نکاح کے اندر آئے تھے فلاں بزرگ ہمارے جنازے کے اندر آئے تھے فلاں بزرگ کے ساتھ ہمارا سفر ہوا کیوں اچھا میرا بھی مقام ہے میرا بھی فیم ہے میں بھی کچھ بڑا ہوں اس لیے میرا مقام ہے. یا مصیبت کے لیے ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں گھر کے اندر کوئی مصیبت آ گئی کوئی پریشانی کوئی ہماری ضرورت ہے تو اس کے لیے ہم تعلق رکھتے ہیں. یہ تو ایسا کام ہے جیسے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جولا کے پاس ایک گولڈ اسمتھ کے پاس جوتے کا کام کرانا ایک جولر جو ہے ان کے پاس جوتے کا کام کرانا ایسا کوبلر کا کام کرانا یہ ایسا ہم نے کیا ہے تو نہیں ہمارا ان کے ساتھ اس لیے تعلق ہو کہ ہماری زندگی کے اندر دین آیا ہماری زندگی کے اندر جو کمیاں ہیں وہ ختم ہو جائے ہماری زندگی کے اندر ہم کیا ہے پروگریس کریں. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے بہت سے لوگ ہمارے مجمع کے اندر ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے بہت افسوس سے کہا جاتا ہے کہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بھی نہیں ہوگا حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہم نے نہیں دیکھا ہوگا یا ہمارے بچے نے ہم نہیں دیکھا کیوں ہم اس فکر نہیں کرتے ہیں. ابھی جنازے کے موقع پر آخری نے بہت تنگ کیا لوگ آ رہے بھائی چہرہ دکھاؤ چہرہ کتنے کو نہ کہے تو حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ جب آتے تھے اپنا چہرہ دکھاتے تھے تو اس دروازے سے نکل جاتے تھے اس دروازے سے نکل جاتے تھے. ابھی نہیں ہے تو سب چاہتے کہ ہم چہرہ دیکھیں نہیں بھائی ابھی جو زندہ بزرگان دین ہے ہم ان کی کیا ہے قدر کریں اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق رکھیں اور آہستہ آہستہ ہماری زندگی کے اندر ہم دین لائیں. تو انشاءاللہ زیادہ تفصیل حضرت مولانا سعید صاحب دامت برکاتہ انشاءاللہ ہم سے
فرمائیں گے. اور ایک مقدمانہ گزارش ہے, بہت سے لوگ اس کی درخواست بھی کر رہے ہیں کہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کب اس ملک کے اندر تشریف لائے اور کب مرکز قائم ہوا, کب ابتدائی باتیں, بہت سے لوگ ایسا سننا بھی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سید صاحب دامت برکاتہ سے ایسی بات کہلوا دی کہ ہم سب کو کیا ہو, فائدہ ہوا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. حضرات, حضرت حافظ صاحب کی شخصیت کو کون نہیں جانتا, یہ عالمی شخصیت ہے. آپ کا ہم مقامی لوگوں پر تو بہت بہت زیادہ احسان ہے. اس کا بدلہ ہم کسی صورت میں بھی ادا نہیں کر سکتے, دے ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جزائے جزیل کو عطا فرمائے, ان کی بال بال مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. آپ قدوۃ الدعات والمبلغین تھے, قدردان فضلاء, قدردان علماء, قدردان صلاحاء, قدردان اساتذہ, قدردان طلباء اور قدردان ہر عام و خاص تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ دعوت کی ایک ایسی صفت عطا فرمائی تھی جو آپ کے تمام اعضاء و جوارح سے جھلکتی تھی. آپ کے جسم کا رواں رواں دعوت تھا, خون کا قطرہ قطرہ اور اس کا ذرہ ذرہ دعوت تھا. آپ پر امت کا غم اور فکر سوار تھا. آپ کو چین سے بیٹھنے نہ دیتا تھا. رات کو امت کے لیے روتے, ان کے لیے دعا فرماتے اور صبح میں اٹھ کر کے ان کی فکر میں لگ جاتے. اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب صفت عطا فرمائی تھی. آپ کی پیرانہ سالی دعوت کے مقابلے میں عذر نہیں تھا. آپ کی بیماری دعوت کے مقابلے میں عذر نہیں تھا. آپ کے خانگی داخلی اور خارجی موانع اور عوائق آپ کے لیے دعوت کے مقابلے میں عذر نہیں تھا. صرف اتنا ہی نہیں, نبوت کے تینوں کام میں آپ کا پورا پورا حصہ تھا. جگہ جگہ مکاتب کا قیام, جگہ جگہ دارالعلوم کا قیام اور تزکیہ اور تربیت کی بڑی تاکید فرماتے تھے. آپ نے سارے کام ابلاً خارج میں کر کے دکھا دیے. فرمایا کرتے تھے کہ دعوت ان تمام امور کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کے پیچھے بڑے بڑے دارالعلوم چھپے ہیں, اس کے پیچھے بڑے بڑے علماء چھپے ہیں, اس کے پیچھے بڑے بڑے مفتی چھپے ہیں, اس کے پیچھے بڑے بڑے محدث چھپے ہیں, اس کے پیچھے بڑے بڑے مفسر چھپے ہیں. اور اداروں کے قائم کرنے کے بعد آپ نے ان چھپے ہوئے ہستیوں کو دکھا بھی دیا
کہ دیکھو یہ عالم دین ہے، یہ دعوت کے پیچھے چھپا تھا، یہ مفتی ہے، یہ دعوت کے پیچھے چھپا تھا، یہ محدث ہے، یہ مفسر ہے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے. بہت کچھ کر کے گئے اور اپنی وراثت میں ایک عام صفت چھوڑ کے گئے. سب کچھ تقسیم کر کے گئے، مقامی، ملکی اور بیرونی، سب کو تقسیم کیا. ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس صفت کو اپنائیں جس صفت کو آپ چھوڑ کے گئے، اور وہ صفت ہے دعوت. تو میں سمجھتا ہوں حضرت حافظ صاحب کے لیے یہ ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اغفر لہ وقدس روحہ ونور ضریحہ. اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے محترم بھائی اور دوست بزرگوں، دنیا کے اندر میں بہت ساری تاریخیں ہمارے سامنے ہیں، فرد کی، ملک کی، قوم کی، سب کی تاریخیں ہیں. اور وہ تاریخیں اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے ہم یا تو نصیحت حاصل کریں یا عبرت حاصل کریں. اگر نصیحت حاصل کر کے مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ کامیاب انسان ہوتا ہے. اور اگر تاریخ کو ورق میں رہنے دیتا ہے یا تاریخ کو صرف اپنی باتوں میں رہنے دیتا ہے یا تاریخ تھوڑی یاد کر کے پھر کسی زمانے میں کسی کو پوچھ لیتا ہے کہ بھائی فلاں موقع پہ بات ہوئی وہ کیا تھی، تو بے شک اچھی نیت سے سننے میں کسی نہ کسی درجے میں مفید ہوگی، مگر جو مقصود حاصل ہونا وہ حاصل نہیں ہوتا. تو اس موقع کے اوپر نہ مجھے تاریخ بیان کرنی ہے، اس لیے کہ تاریخ جاننے والے اس ملک میں اور اس شہر میں ہزاروں کروڑوں موجود ہیں. جی، ہماری ہر مسجد میں جاننے والے موجود ہیں اور کافی موجود ہیں. اس موقع پر تو مجھے صرف یہاں جو حاضری دینی مقصود تھی وہ اسی لیے کہ والد صاحب جو فرماتے تھے کہ ہر فرد کا اور ہر گھر کا اور ہر گلی کا جو مجھ پہ احسان ہے ان احسان کی یاد دہانی کرا دینا. تو ان کا ایک جملہ تھا، تو اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک واقعہ یاد آیا، اور وہ جملہ ہم نے اور آپ نے کئی مرتبہ یہ سادے الفاظ میں ان کے بیان میں سنا ہوگا کہ آج ہمارے مکان آباد ہے، ہماری دکان آباد ہے، ہمارے بازار آباد ہے، مگر ہمارے گھر اور ہماری مسجد جو ہے عملوں سے ایمٹی ہے. وہ ایمٹی کا استعمال کرتے ہیں کہ آج ہمارے گھر جو ہے وہ تلاوت سے ایمٹی ہے، نمازوں سے ایمٹی ہے، اللہ کی یاد سے ایمٹی ہے، نبی کی سنتوں سے ایمٹی ہے. اگر ہم اپنی بستی کو آباد رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ کی رضا والے حکموں کے ساتھ اور اللہ کی رضا والے صفات کے ساتھ، اور اسی طرح سے اپنے گھر کو آباد کرو تو انشاءاللہ ہماری بستی بھی آباد رہے گی. اور دیکھا گیا جب کبھی بہت زیادہ اثر ہوتا تو اس وقت فرماتے کہ بھئی ہم نے مسجد کی روحوں کو ختم کیا تو غیر شکلوں کو ختم کریں گے.
ہم نے مسجد کی روح کو یا دین کی روح کو ختم کیا تو پھر دین کی شکل ایسے ختم ہو جائے گی. اور اس کے لیے ہم مثال دیکھ سکتے ہیں, مثال دے سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر ہم جماعت میں تھے اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ طلباء اور کچھ علماء بھی تھے. وہاں پر 3 دن رہنا ہوا تو سامنے ایک گرجا تھا. تو ہم نے طلباء سے بھی کہا اور جتنے ساتھی سے کہا کہ بھئی ہم یہاں 3 دن رہنے والے ہیں تو دیکھیں کہ اس میں جانے والے کتنے ہیں, نوجوان جانے والے کتنے ہیں, بوڑھے جانے کے والے کتنے ہیں, عورتیں جانے والے کتنے جانے والے ہیں. تو 3 دن کے بعد جب پوچھا تو ہر ایک کا جواب ملا کہ شاید ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا. تو میں نے بھی عرض کیا کہ میں نے بھی نہیں دیکھا. پھر اس موقع پر اللہ نے توفیق دی. اس لیے فرماتے ہیں کہ کہیں بھی دین کی بات کرنی ہو تو اللہ کی رضا کے ساتھ ہمیشہ اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ وہ دماغ دے, وہ زبان دے جس سے تو راضی ہو جائے اور سامنے والے کو ذریعہ بنے رضا کا. تو اللہ نے توفیق دی. تو ہم نے کہا کہ اس موقع پہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جگہ جو بنی ہوئی ہے وہ کتنے سال پہلے, تو تقریباً 100 سال پرانی بلڈنگ تھی. اب 100 سال پہلے وہ اسباب نہیں تھے, وہ مشینری نہیں تھی جی, اور وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو 100 سال پہلے جب بنائی گئی ہوگی تو کتنے مشقت اور کتنے مجاہدے سے بنائی گئی ہوگی, کتنے پیسے لگے ہوں گے اور اس کے پیچھے کتنی امیدیں ہوگی. تو وہ مجاہدہ اور مشقت, وہ پیسے, وہ امیدیں آج کہاں گئے. اسی طریقے سے ان ملکوں کے اندر میں جو مساجد, جو مدارس, جو مکاتب اور جو دینی شعبے جو پینی کر پاؤنڈ کر جی, اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو دین کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے دینداروں کو ذلیل کرتے ہیں جی. اس کے اوپر مفتی مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی تعلیم و تربیت کے موقع پر فرماتے تھے کہ آج تعلیم کی روح ہماری اولادوں کو کیوں نہیں مل رہی ہے جی. لیکن اس کی کچھ وجوہات ہے. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جتنا اہتمام ان کا اسکولوں میں ہوتا ہے اس سے زیادہ اہتمام اگر دینی تعلیم کے لیے ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حاصل کرے گا. اور دوسری چیز کہ جتنی فکر وہاں ہے اتنی فکر وہاں پر ہو جی. اور تیسری چیز وہاں جو کمی ہے تو وہ کمی تو ہمیں اتنی متاثر کر دیتی ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 20 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ ٹیوشن دے کر بچے کی ترقی کی فکر کریں. اور یہاں ایسی کمی جو مقصد کو پہنچائے, یعنی اللہ کا کلام بیچارہ نہیں پڑھ سکتا اور بیچارے کہتے بھائی آؤ اور ہم مل کر بیٹے کو اللہ کا کلام کیسے پڑھے, آپ بھی گھر پہ کچھ محنت کرو, ہم بھی کچھ پڑھو. لیکن مولوی صاحب آپ کو بچہ کیوں یہاں ہم نے 2 گھنٹے کے لیے دیے, آپ کس کام کے جی. وہاں تو 2.5 یعنی ٹیوشن دے دیتے ہیں اور وہاں 20-30 پاؤنڈ دے کر فخر کرتے ہیں اور مسجد میں 5 پاؤنڈ دے کر احسان جتاتے ہیں, احسان جتاتے ہیں. تو یہاں پر وہ بیچارے لوگوں کے سامنے جا کر اللہ کا گھر بنے, دینی قلعہ بنے, دینی مراکز بنے, اس کی فکر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھائے کہ وہ شکلیں ہر شہر میں کسی نہ کسی درجے میں مدارس کی بھی, مکاتب کی بھی, اور امت کو جس کی ضرورت ہے وہ زندہ ہو گئی. اور کل ہی مجھے ایک آدمی کہہ رہا کہ وہ والد صاحب کارخانہ چھوڑ کر گئے اور کارخانے کے اندر میں ترتیب چھوڑ کر گئے, اب اس کارخانے کی ترتیب پہ جو چلے گا تو قیامت تک چلے گا. چھوڑ گئے, جس کو کمانا ہوگا, جس کو کمانا ہو کما سکتا ہے جی. تو یہاں پر اگر یہ مسجد, مدارس, مکاتب, یہ ساری چیز اگر ہم نے آباد نہیں کی, یہ آبادی کے جملے سے آیا, اگر ہم نے آباد نہیں کی تو پھر وہ ویران ہو جائے گی.
اور جب ویران ہو جائے گی تو وہی شکلیں جو 100 سال پہلے جتنے پیسے محنت انہیں سے بنی تھی وہ ویران ہو گئی. ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلوں کو ان شکلوں کو ویران دیکھنا پڑے، ان شکلوں کو ویران رکھنا پڑے. تو آج ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ ہمارے مساجد اور ہمارے گھر جو ہے وہ آباد ہو اللہ کی یاد سے. جی وہ آباد ہو جیسے ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ ہر گھر مدرسہ بنے، ہر گھر خانقاہ بنے اور ہر گھر مرکز بنے. یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہر گھر مدرسہ یعنی ہر چھوٹے بڑے دین سیکھے اور سکھائے. ہر گھر خانقاہ یعنی ہر ایک اللہ سے یکسو سے دل لگائے اور ہر ایک کو اندر میں اللہ آ جائے، ایسی زندگی گھر میں رکھے کہ ان کو اللہ یاد آئے. اور ہر گھر مرکز بنے یعنی ہر گھر سے ہر آدمی یہ فکر کرے کہ ہر بستی کے اندر میں بے دینی کیسے ختم ہو اور پوری انسانیت کیسے جہنم سے بچے. اور اسی طریقے سے صرف ہمارا ملک نہیں، پورے عالم کے اندر میں جتنے انسان ہیں وہ اعلیٰ مخلوق ہیں، ان پر ہم رحم کھائے تاکہ ہم پر اللہ رحم کھائے. جی تو ہر گھر اور ہر مدرسہ وہ بنے. تو گھروں کو آباد کرنا ہے دینداری سے، سنتوں سے اور ان عملوں سے جن عملوں کے ذریعے سے ہم اللہ کو پا سکتے ہیں. اسی آبادی کے اوپر سلیمان بن عبد الملک انہوں نے کسی سے پوچھا، جی کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ کیا بات ہے ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ انسان کی فطرت ہے. انسان آبادی کو پسند کرتا ہے اور ویرانی سے گھبراتا ہے. ہم نے دنیا آباد کی، ہماری آخرت ویران ہے، اس لیے اس آبادی سے ہم آخرت کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں. اور جو اللہ والے تھے انہوں نے آخرت کو آباد کی اور ان کے نزدیک دنیا ویران ہے تو وہ دنیا سے گھبراتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ میں حقیقت نصیب فرمائے جی کہ ہماری آخرت آباد ہو جائے اور ابدی زندگی آباد ہو جائے اور ہمیشہ کی زندگی کے اندر میں ہم ناکام نہ ہو، اس کے لیے اس زندگی کی قدر کرنے والے بنے. اور ہم آپس میں جب بات کر رہے تھے کل پرسوں کہ بھائی بعض چہرے تو ہم 10 سال دیکھ لیتے ہیں، 20 سال دیکھ لیتے ہیں، جی اللہ والوں کے چہرے دیکھ لیتے ہیں، دینداروں کے چہرے دیکھ لیتے ہیں، سب کے چہرے دیکھ لیتے ہیں یہ مختصر زندگی میں. اب ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کی زندگی ہماری ایسے گزرے کہ اللہ کے وہاں ہمیں سعید کے بجائے شقی کا لقب ملے اور ہمیشہ وہ چہرے نہ دیکھ سکیں. یہاں تو دیکھ لیا مگر آخرت کا مسئلہ، اگر آخرت کے اندر ہم سعید بن کر نہیں گئے اور اللہ کے محبوب اور مقبول بندے بن کر نہیں گئے تو معلوم نہیں ہماری روحیں کہاں ہوگی اور ان کی روحیں کہاں ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہم محروم ہو جائیں گے. یہاں تو عارضی محروم ہوئے جی، اور اس کے اوپر صبر کرنے کے اوپر بھی اللہ بدلا دیں گے. اس کے بعد ہم ماضی کے اوپر ندامت کرنے پر بھی اللہ بدلا دیں گے اور مستقبل کے اندر اچھے عزائم کرنے پر بھی اللہ بدلا دیں گے. اور اپنے مستقبل کی حفاظت کر کے اللہ کو راضی کر لیا تو مقصود حاصل ہو جائے گا. مقصود حاصل ہو جائے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ورنہ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے جی. تو یہاں صرف 2 باتیں عرض کرنی تھی. یہ تو باتوں سے کچھ بات آ گئی. وہ بات پہلے یہ تھی کہ جب والد صاحب بیمار تھے، جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب والد صاحب بیمار تھے خصوصاً 6 مہینے کے اندر میں سپٹمبر وغیرہ سے حج کے زمانے سے پہلے، تو بہت سارے جو عیادت کے لیے آتے رہے تو اس وقت ان کے اوپر غلبہ تھا کہ بھئی یہ بیچارے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں جی. اگر اس وقت آپ منظر دیکھتے تو ایسے آئے کہ تصور نہیں کر سکتے جی. جناب کوئی نیوزی لینڈ سے آ رہا ہے، کوئی جناب کہاں سے. کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا کہ ان ملکوں سے کوئی 2 دن کے لیے، کوئی 3 دن کے لیے، کوئی 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے بیچارے نہ آئے. اور آنے والے بھی ایسے کہ کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی خود ایسا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ بیچارہ دنیا سے چلا جائے گا مگر کہ نہیں مجھے وہاں پر جانا ہے. وہ آئے اور اندر ان کے بھی بہت سارے آئے. تو والد صاحب کے بڑے غلبہ تھا کہ بھائی ان آنے والوں کا احسان جو ہے وہ تو اب میں اس کا بدل نہیں دے سکتا. ان کو آپ درخواست کر دو کہ بھائی آپ کے احسان کا بدل اللہ دے جی. جو آپ حضرات نے تعاون فرمایا ہے جی اس کا بدل اللہ دے. یہ ملک کے اعتبار سے فرماتے ہیں. اور خاص کر کے
جو ڈیوسبری باٹلی والے ہیں جی، ان کا تو بہت احسان ہے. ایک اعتبار سے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹا سا ٹاؤن پورے ملک کے نقشے میں دیکھ لو کہ ٹاؤن کتنا ہوگا، اور اس چھوٹے سے ٹاؤن کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور قبول کیا اور مقصد نبوت کے لیے قبول کیا، اور یہاں سے رجال بن کے جا رہے ہیں جی. اور پوری دنیا کے لوگ، جیسے کل بھی مثال دی تھی کہ اگر ہم روڈ پہ دیکھیں تو کتنے لوگ چلتے ہوں گے، تو سارے چلنے والے، کوئی جوان ہوگا، کوئی برا ہوگا، مالدار غریب سب ہوگا، تو چلنے والے سب کا ہدف جی موت سے پہلے کی زندگی اکثر کی ہوگی، سواریاں بھی اسی کے لیے ہوگی جی. مگر ہمارے شہر کے اندر میں کتنے نوجوان بچار چلتے ہیں، کوئی کہاں سے آئے، کوئی کہے کہ میں لندن سے، کوئی کہا کہ میں سوئٹزرلینڈ سے، کوئی کہاں، اور چل رہے دین کی نسبت پر، بچارے تسبیح لے کر چل رہے ہیں جی. ہماری گلیوں میں نوجوان تسبیح لے کر چل رہے ہیں جی، راستے میں دعا پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں جی، دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہاں سے لوگوں کو یعنی دین سے عام ہو جائے اس کی فکر کے لے کر جا رہے ہیں. تو ہماری گلیاں جو ہے چاروں سے اور آدمیوں سے اور نوجوانوں سے، یہ ساری چیزیں جو ہے مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں، وہ دین کے لیے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری گلیوں کو چنا، یہ ہمارے مقام کے پاس سے وہ گزرتے ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں جی. اگر دوسرے لوگ گزرتے تو کہ نہیں بھائی نہیں، یہاں تو حفاظت نہیں ہے، نہیں نہیں بھائی یہاں تو بھائی ایسا ماحول ہے کہ ہمارے بچے ایسے ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے، کتنی فکر ہوتی ہے. مگر اللہ سے ہمیں پاک رکھا، اور اللہ ہمیشہ پاک رکھے. تو یہ شہر جو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان فرمایا آپ حضرات کی قربانی سے، اور قربانی ہر شخص جانتا ہے، جیسے کل بھی بتلا دیا کہ بھائی شکلیں نہیں تھی، اسباب نہیں تھے، سواریاں نہیں تھے، فون بھی بہت کم تھے، پیسے بھی بہت کم تھے، اور گھر کی ضروریات کے اسباب بھی بہت کم تھے. اس موقع پر یعنی بچوں نے اور عورتوں نے، آج تو ماشاء اللہ وہ کتنے بڑے ہو گئے ہوں گے، اور کتنے لوگ بیچارے دوسرے شہروں میں بھی رہتے ہوں گے شادی کر کے، اور اسی طریقے سے کتنے بیچارے ایسے ہوں گے کہ مقدر کی زندگی میں تو اللہ کو پیارے بھی ہو گئے ہوں گے جی، کہ انہوں نے کتنا تعاون کیا. مرکز بن رہا تھا تو صبح میں لوگ وقت دے رہے ہیں، کوئی اینٹیں اٹھا رہا ہے، کوئی مٹی اٹھا رہا ہے، کوئی کہاں اٹھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے جی. اسی طریقے سے جب وہاں پر کوئی مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں، ساحل گروہ میں بھی جب مرکز تھا تو لوگ بیچارے اپنے گھر کا کھانا بھیج رہے ہیں، روٹی بھیج رہے ہیں، اور مہمانوں کا خیال کر رہے ہیں اس طریقے سے جی. اور جب اجتماع ہوتا ہے تو لوگ روٹیاں بنا کر بھیج رہے ہیں، لوگ اپنے گھر پیش کر رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے بھائی ہمارے گھر کے بیت الخلاء وغیرہ استعمال کرو، لوگ گھر خالی کر رہے ہیں. یہ ساری چیز کیا تھی؟ یہی تو تعاون ہے جی. بلکہ یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہم نے انصار کی شکل کو پیش کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا، اللہ قبول کر کے اس میں روح ڈال کے ہمیں انصار میں سے شامل فرما دیا جی، اور ہمیں ہمیشہ انصار میں بنائے جی. ایسے نہیں ہے کہ بھائی کوئی شخص چلا جاتا ہے جی تو پھر وہ مقصد بھی چلا جاتا ہے. شخص کے چلے جانے سے مقصد نہیں چلا جاتا، مقصد تو بھی باقی ہے، اور مقصد تو قیامت تک باقی رہے گا. بلکہ اس مقصد میں تو ہمیں اور بڑھنا ہے، اس مقصد میں اور بڑھنا ہے. تو کیا کہ مزید اللہ نے فضل فرمایا کہ یہاں ایسا قلعہ بنا کہ یہاں سے لوگ حافظ بن کر مختلف شہروں میں جا رہے ہیں، مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں جی. اور اتنا نہیں بلکہ تراویح پڑھانے کے لیے مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں. بلکہ کتنے یہاں کے فارغین جی کچھ ملکوں کے اندر میں دارالعلوم چلا رہے ہیں. یہاں سے کہ بھائی کہاں سے فارغ کی ڈیوسبری سے جی. کوئی دوسرے ملکوں کے اندر میں سبع شرح پڑھا رہا ہے، بھائی کہاں سے؟ ڈیوسبری سے. کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کہاں سے؟ ڈیوسبری سے. جہاں یہ تصور بھی نہیں کہ بھائی یہاں ایک چھوٹا مکتب ہو سکتا ہے، وہاں سے علماء، حفاظ، محدث، مفسر اور یہ سارے محقق پیدا ہو کر دوسرے ملکوں کے اندر میں شاخیں کھولے، اور ان کی ماتحتی کے اندر میں اور دینی شکلیں چلے. یہ سارا جو کچھ بھی ہے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما کر یہ تھوڑی بہت جو قربانی کی ہوئی ہے، یہ ذریعہ اللہ نے آپ حضرات کو بنایا جی، آپ حضرات نے بنایا جی، جنہوں نے جتنا بھی تعاون کیا، اور یقیناً بہت تعاون کیا. اس زمانے میں اسباب کم ہوتے ہوئے جو دل سے تعاون کیا، بہت زیادہ تعاون کیا. والد صاحب اکثر یعنی فرماتے کہ بھائی ڈیوسبری باٹلے والوں کا، اور آپ یقین جانیں جی
آپ اگر ان کے ساتھ 3-4 ہفتے رہے ہو تو آپ یقین دے جانیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے اکیلے کے نہیں، اکثر افراد کے جن کا نام جانتے ہیں ان کا نام تو ہمیشہ دعا میں آتا ہوگا۔ آج ہم تو ہیں اپنی اولاد کے لیے تو دعا کرنا مشکل، مطلق دعا کر دیتے ہیں کہ بھائی اللہ ہماری اولادوں کو ٹھیک کر دے، مگر 5 اولاد کا نام لے کے دعا کرنا مشکل، اور نواسے پوتے تو بھول جاتے ہیں جی، مگر اکثر کے لیے دعا کرتے تھے، اکثر کے لیے دعا کرتے تھے، اور وہ دعا رسمی بھی نہیں ہوتی تھی جی۔ آج تو ہماری مسجد میں اگر تھوڑا دعا لمبی ہو جائے تو کہ بھائی یہاں تو نماز 7 منٹ کی، دعا 3 منٹ کی، تو 10 منٹ ہو گئی جی۔ وہاں تو گھنٹے گھنٹے دعا کرتے، گھنٹے گھنٹے دعا کرتے جی، اور اس گھنٹے دعا کے اندر میں آنکھوں کے آنسو تو کم ہوتے تھے مگر دل ہر وقت ہوتا تھا جی۔ وہاں اگر آپ بیٹھ کر آپ کو ہر وقت دل ہو رہا جی۔ اب ہو سکتا ہے ہم نے بہت سارے نوجوان جو خاص تعلق رکھنے والے، تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمیں بہت سارے محبت دینے والے ملیں گے، کچھ دن کی تعلیم دینے والے ملیں گے، مگر راتوں کو دل سے ہمارے لیے رونے والے نہیں ملیں گے۔ راتوں کو دل سے رونے والے ہمیں بہت کم ملیں گے جی۔ تو میں آج کر رہا تھا کہ بھائی خصوصاً جس بڑی بات لکھے ہر مکان، ہر فرد، ہر ایک کا یعنی بہت بڑا حصہ ہے اس کار خیر کے اندر میں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے وہاں یہ صفات مقبول بن جائے، اور یہ مقبول صفات بن کر ہماری نسلوں میں بھی یہ صفات رہے، اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے فرمائے۔ اور ایک جی آخری بات کہ آدمی جتنا قریب ہوتا ہے نا جی، تو اس وقت تھوڑی بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے جی، اور بے تکلفی کے اندر میں کبھی بات میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے جی، بات میں اونچ نیچ بھی ہوتی ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے واحد صاحب کی ایک عادت تھی، اشرف کی ایک عادت تھی، جس سے تعلق ہوتا تھا تو کبھی اس کا نام لے کر مجمع میں بھی اس کو کہہ دیتے تھے جی، کہہ دیتے، مگر مجھے پورا یقین ہے اس لیے کہ ان کی عادت کے مطابق جانتا ہوں کہ اگر اس کو 1 مرتبہ کہا ہوگا تو 100 مرتبہ اس کا نام لے کر دعا کی ہوگی جی، 100 مرتبہ اس کا نام لے کر دعا کی ہوگی جی۔ اور بعد میں جب پتا چلا کہ بھئی ایسا آدمی ہے کہ حساس ہے، تو پھر 2-4 ہفتے کے بعد بلا کر کہیں گے کھلائیں گے پلائیں گے بلائیں گے، اور کہا کہ بھئی اگر آپ کو وہ برا لگا ہو تو معاف کر دینا، ٹھیک ہے، برا لگا تو معاف کر دینا۔ تو اٹھنا بیٹھنا جتنا قریب ہوتا ہے تو ایسی بات ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو جی، تو اب وہ تو بیچارے چلیں گے، مگر ہم ان کی طرف سے معافی مانگتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو اللہ کے واسطے ان کو معاف فرما دیں جی، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے جی، جو ہماری زندگی کے رخ کو یعنی اور زیادہ ترقی دلا سکتا ہے۔ ماشاء اللہ رخ تو صحیح ہے الحمدللہ، اکثر مسجد سے تعلق رہتے ہیں، دیندار سے تعلق رہتے ہیں، دین سیکھنے ہیں، ساری چیزیں جی۔ اب مزید ترقی اللہ ہمیں دے جی، تو اس کے لیے انشاءاللہ کے ثواب کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو تشکیل فرماتے ہیں۔ اور تشکیل کے اندر میں ہے کہ بھائی جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ مجھے جلد از جلد 4 مہینے لگانا ہے جی۔ جن کا چلہ نہیں لگا ہے وہ ارادہ کر لے کہ مجھے چلہ لگانا ہے جی، اور جن بیچارے کا ابھی چلہ بھی نہیں لگا ہے، 6 روزہ بھی نہیں لگا ہے، تو کہ مجھے فوراً یعنی اس ہفتے 6 روزے لگانے ہیں۔ اور آخری درجے کی تشکیل کیا ہے؟ اعمال مساجد جی، کہ اپنی مسجد کی تعلیم، اپنے گھر کی تعلیم، اپنا مشورہ جی، اور اسی طریقے سے جمعرات کے اجتماع اور یہ ساری چیز، اور اس سب کے اندر میں روح آ جائے، اس کے لیے روزانہ کیا کرنا ہے؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش، روزانہ کی تلاوت، روزانہ کی تسبیحات، سنتوں کے مطابق ہمارا عمل ہو، اور گناہوں سے اجتناب ہو جی۔ اگر انشاءاللہ ایسے چلتے رہیں گے یہ ایسے چلتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کام لیں گے، اور اللہ تعالی ہم سے کام لے کر ہماری نسلوں سے بھی کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف جو ہی چیزیں تھیں کہ بھائی جتنے ملک والوں نے تعاون کیا اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جتنے مقامی ساتھی نے
یہ جو بھی مدد رکھی ہے اور دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اسی طریقے سے جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اگر کوئی بیماری ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرمائے، کوئی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر عافیت کا معاملہ فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں قلبی یعنی دینی تعلق نصیب فرمائے، دینی شعبوں سے تعلق قلبی نصیب فرمائے، اور دین داروں سے قلبی تعلق نصیب فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وتجاوز عما فعلنا إنك أنت العزيز الكريم اللهم ارزقنا فإنك خير الراحمين وارحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم هب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل السلامة ومع السلامة والعافية في الدين والدنيا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحينا بالإسلام ومن توفيته منا فتوفه علينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبائنا ولأصدقائنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت